غصے سے لال پیلا ہو گیا. مجھے کہا بڑی مجلس میں اتنا بڑا فلسفے کا امام، زمانہ میرے نام کا معترف، اتنی کتابیں میں نے لکھی. تو حضرت شیخ شبلی مسکرا پڑے، فرمانے لگے دیکھا نا گدھے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا. تو کہا جب گدھے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو کیا اللہ کا نام لینے سے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا؟ تو اس کا نام لوگے تو دل بدلے گا اور دل قرار پائے گا، دل کو نور نصیب ہوگا، دل کو اجالا ملے گا اس کے بابرکت نام لینے سے. اس لیے جب زبان سے بندہ اللہ اللہ کہتا رہتا ہے تو اس کے اثرات اس کے دل پر مرتب ہوتے ہیں، اور کثرت سے ذکر کرنے والا شخص اس کا دل پر نور ہو جاتا ہے. بلکہ ہم نے تو تصوف کی کتابوں میں پڑھا ہے جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھ لے اس کے 70 گنا جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. اور جس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وظیفہ یہی رکھا، پھر اس کے من میں کتنے اجالے اتریں گے، کتنی روشنیاں اس کو نصیب ہوں گی. تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں یہ تو پاگل ہو گیا. بلکہ ایک روایت امام طبرانی نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ منافق تمہیں تانا دے کے ریاکاری کر رہے ہیں، اس انداز کے ساتھ تم اس کا ذکر کرو. میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستے آنتے جاگ دی، نام جھپ دی روتے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشے وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی. تیرے تو سب کچھ اندر ہی رکھا ہوا، تو ذرا غور تو کر، تفکر تو کر، ذرا اس کو آواز تو دیکھ کے دیکھ. تیرے من سے آوازیں نہ آئی تو کہنا اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلڑ تے آئی ہو. تو نے در در کیا جانا ہے، سب کچھ تو تیرے اندر رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ایک سنیارا تھا بمبئی کا رہنے والا، یہاں ہمارے لاہور میں آ گیا، پرانے دور کی بات ہے. اس کے پاس بڑے قیمتی موتی تھے، اس نے کسی مجلس کے اندر اپنے موتی کھولے اور ایک موتی کہنے لگا یہ شب افروز ہے، رات کو چمکتا ہے. جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کے جانے لگا تو ایک چور بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. کہنے لگا حضرت کہاں کے ارادے ہیں؟ کہا بمبئی جا رہا ہوں. کہا اس نے اتفاق، ارادے تھے میرے بھی بمبئی کے، چلو اکٹھے چلتے ہیں. وہ جوہری سمجھ گیا کہ یہ اصل میرا ہم سفر نہیں ہے، اس کا دل اس موتی پہ آ گیا، لیکن وہ تھا بڑا سمجھدار. اس نے کہا آ جاؤ. سارا دن سفر میں رہے. جب رات کو سونے لگے تو اس نے اپنی قمیض یا واسکٹ وغیرہ اتار کے جو ہے وہ لٹکا دی کسی چیز کے ساتھ. یہ اٹھا اور اس نے نظر بچا کے وہ قیمتی موتی اس کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کے سو گیا. یہ چور اٹھا اس کا سامان ٹولتا رہا لیکن موتی نہیں ملنا تھا، نہ ملا. صبح یہ اٹھا اور نظر بچا کے اس کی جیب سے موتی نکال کے اپنی جیب میں رکھ لیا. ناشتے پہ بیٹھے کہنے لگا یار وہ تمہارے موتی کی رات کہیں چمک شمک نظر نہیں آئی؟ جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا نہیں یار میرے پاس ہی تھا. بڑا حیران ہوا، میں نے تو جیب ٹٹولی ساری رات. اگلے دن اس نے سوچا چلو آج میں مزید کوشش کروں گا. اس نے پھر وہی کام کیا، نظر بچا کے اسی کی جیب میں رکھ دیا. وہ ساری رات ڈھونڈتا رہا، موتی نہیں ملنا تھا، نہ ملا. صبح نظر بچا کے اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا. صبح ناشتے پہ پھر بات چلی، یار وہ آپ کہتے تھے رات کو چمکتا، اس کی کچھ چمک شمک نظر نہیں آئی. کہا یار میری جیب میں ہی تھا. 2-4 دن ایسے گزرے. ایک دن اس نے عزم کر لیا کہ شاید وہ بغل میں رکھ لیتا ہے، منہ میں رکھ لیتا، کہاں رکھتا. آج تو اس کو میں بیدار بھی ہو جائے تو میں پھر بھی یہ موتی اسے لے لوں. وہ اس کے پاس سے پلٹتا رہا لیکن وہ مست ہے، اس کو پتا ہے موتی محفوظ جگہ پہ. اور صبح اٹھا نظر بچا کے موتی اپنی جیب میں ڈال لیے. اس نے پھر بات کی، اس نے کہا کہ یار وہ میرے پاس ہی تھا. اس نے کہا میں آج سچی بات بتاؤں، میں تیرا ساتھی نہیں، میں تو تھا چور. میں تو چور تھا، اس موتی کی غرض میں تیرے ساتھ ہو لیا، لیکن آپ تو میرے بھی استاد نکلے. میں نے بڑی محنت کی، مجھے 3 دن ہو گئے موتی نہیں ملا. میں آپ کو استاد مانا، آپ مجھے بتائیں کہ موتی آپ رکھتے کہاں؟ اس نے کہا میاں تو اوروں کی جیبیں ٹٹولتا رہا،
کبھی اپنی جیب میں بھی تو ہاتھ ڈال دیا ہوتا، نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ، سب کچھ تو تیرے اندر ہے، تو اوروں کی جیب میں ٹٹولتا رہا۔ سلطان وہ فرماتے ہیں نہ کر منت تو خواج کے زردی، تیرے اندر آب حیاتی ہو۔ اور کبھی فرماتے ہیں وچے ہی بیڑے وچے ہی چیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو، سب کچھ تو تیرے اندر ہے۔ اور اقبال کہتا ہے خود ہی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے، یہ سب کچھ تو انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، بس تھوڑی سی توجہ کرنے کی دیر ہے۔ دل کی تختی پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس نے عرض کیا تھا کہ اقبال نے کہا تھا کہ نیٹشے کے بارے میں، قلب او مومن دماغش کافر است، اس کا دل مومن تھا دماغ کافر، لیکن ہر شخص کا دل مومن ہوتا ہے۔ تو اس دل کی ایک ایک پرت پہ رب کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس حقیقت کو چھپا دیتا ہے۔ یہ جو کاشتکار زمین کو کھود کر اس کے اندر بیج رکھتا ہے نا، اس کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں، کاشتکار کو بیج کو چھپانے والا۔ تو کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو چھپاتا ہے۔ تو ہمارے سینے کے اندر ہمارے رب کا نام موجود ہے، اور دل تو ٹھکانا ہی اس کا ہے، دل تو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا عرش بنے۔ اور وہ فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا، مجھے ڈھونڈنا ہو تو مومن کے دل میں تلاش کرو۔ دلوں کے اندر اس کے ڈیرے اور اس کے بسیرے ہیں، تو اس کا ذکر کر کے دل جلا پاتا ہے، دل تسکین پاتا ہے، دل میں روشنی ہوتی ہے۔ تو ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو ہم حرز جاں بنا لیں۔ جب بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، زمین آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے سارا نور سے بھر جاتا ہے۔ یہ برکتیں ہیں ذکر کی۔ اس کا نام تو لے، کوئی معمولی نام ہے؟ جب زبان پہ اللہ کہتا ہے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نام ہے، یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اس سے بڑا کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اس کا نام، اس کا ذکر۔ تو فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں کہیں مجنون ہیں، اور منافق تمہیں ریاکاری کے تانے دے۔ تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو حرز جاں بنائے رکھو، یہی تمہارا سرمایہ ہے، یہی تمہارا وظیفہ ہے۔ دکھے ہوئے دل کا بھی یہی علاج ہے، پریشان خاطری کا بھی یہی علاج ہے۔ اندر کی کالک اس کے ذکر سے دھلتی ہے۔ حضور فرمایا لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا گیا ہے۔ کپڑے کو میل لگ جائے تو صابن یا سرف سے دھوتے ہیں، اس طرح لوہے کو زنگ لگ جائے تو ریگ مار سے صاف کرتے ہیں۔ ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ فرمایا دلوں کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کرو، تمہارے دل ستھرے ہو جائیں گے۔ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، دل کی سقالت، دل کے زنگ کو دور کرنے کا جو آلہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو دل جلا پاتا ہے، دل روشنی پاتا ہے۔ گناہ سے دل میلا ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کے آنسوؤں سے اس کو دھو لے تو اس کا دل شفاف ہو جائے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور تکرار گناہ کرتا ہے تو اس نقطے کے ساتھ ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ وہ غیر مرئی نقطہ ہے، ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ دل کے اوپر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ گناہ پر گناہ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ پھر ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ اسے بدی اور نیکی میں تمیز ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص پکا نمازی ہو، نماز چھوٹ جائے اس کی تو اس کی زندگی میں جو چین ہوتا ہے وہ لٹ جاتا ہے۔ جتنی دیر تک نماز پڑھ نہیں لیتا اتنی دیر تک اسے سکون نہیں آتا۔ جس شخص کے ضمیر پر ظلم کا داغ نہ ہو، وہ کسی کو گالی بھی دے بیٹھے تو خود پریشان ہو جاتا ہے، کسی کو تھپڑ بھی مار بیٹھے تو خود پریشان ہو جاتا ہے۔ جتنی دیر تک اس سے معذرت نہیں کرتا اسے سکون نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دل کو پاک پیدا کیا، یہ ہم نے آپ اس کو گندا کیا۔ نفس پلیت پلیت چا کیتا، اساں اصل پلیت تا ناسے، نفس نے ہمیں پلیت کر دیا، ہم تو پاک آئے تھے، ستھرے آئے تھے۔ اور میاں صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں چٹی چادر پھمنا والی تے داغ نہ لاویں جنیا، پھر نہ آکھی حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا۔ تو یہ چٹی چادر ہے بالکل، تو اس کے اوپر کہیں داغ نہ لگا بیٹھے، اور اگر اس کے اوپر داغ پہ داغ لگ جائے اور دل سیاہ ہو جائے تو پھر حق و باطل کی تمیز ختم ہو جائے، پھر گناہ پہ گناہ کرے اسے پتہ نہیں ہوتا۔
کیونکہ جو پہلے داغ چادر ہو ایک اور دھبا لگ جائے گا تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. چٹی چادر پہ معمولی سا داغ بھی لگے گا تو ہر ایک کو نظر آئے گا, محسوس کیا جائے گا کہ یہ داغ لگا ہوا. اس لیے گناہ کرنے کا جو شخص مزاج بنا لیتا ہے اس کے لیے گناہ مشکل نہیں رہتا, بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے جس طرح احد پہاڑ کے نیچے آ گیا کہ ابھی اوپر سے وہ گر جائے گا, اسے کچل دے گا. اور منافق جب گناہ کرتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جس طرح جو ہے مکھی بیٹھی تھی اور اس نے اس کو اڑا دیا. تو ہم دیکھیں کہ ہمارا دل کہیں اتنا سیاہ تو نہیں ہو گیا, اللہ کے حکموں کو توڑے میں پرواہ نہ ہو, نماز چھوڑے ہمیں پرواہ نہ ہو, آنکھ بھٹک رہی ہو ہمیں پرواہ نہ ہو, خیال بہک رہا ہو ہمیں پرواہ نہ ہو, زبان گند بول رہی ہو ہمیں پرواہ نہ ہو, ذہن غلط سوچ رہا ہو ہمیں پرواہ نہ ہو, کسی پہ ظلم جبر کا بازار گرم کیے ہوئے ہوں, کتنوں کے دل توڑ رہے ہوں, کتنوں کو ستا رہے ہوں اور پھر بھی چین کی نیند سو جائیں, پھر اس کا مطلب یہ ہے دل سیاہ ہو گیا. کہ کسی کو دکھ دے کر بھی دکھ نہیں ہوتا, کسی کو اذیت دے کر بھی تکلیف نہیں ہوتی, کسی کا مال لوٹ کر اور خون پی کر بھی آرام سے یہ سو جاتا ہے. یہ ہے اس کی کیفیت, تو پھر دل سیاہ ہو گیا. اب اس دل کی سیاہی کیسے مٹے گی؟ توبہ کے پانی سے. جب اشک ندامت گرتا ہے تو دل کے میل دھو دیتا ہے. اور دوسرا وسقالت القلوب ذکر اللہ, اور دلوں کا کی ثقالت, دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے. تو جب اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا تو اس کو تسکین کی دولت نصیب ہو جائے گی. تو اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو دلوں کی طمانینت اس کے ذکر میں ہے. اور فرمایا کچھ رجال ایسے ہیں, کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ کا ذکر اس انداز میں کرتے ہیں کہ بیع و شراء اور تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں. یعنی وہ کام بھی کر رہے ہوتے اور ذکر بھی کر رہے ہوتے. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں میں نے منام ایک شخص کو دیکھا 70,000 دراہم کا کاروبار کر رہا تھا. میں حیران ہو گیا کہ یہاں آ کر اتنا بڑا کاروبار, لیکن جب میں نے غور کیا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی رب کی یاد سے غافل نہیں تھا. اور میں نے ایک شخص کو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے دیکھا لیکن اس کا دل رب کی یاد سے غافل تھا. تو دل کا اس کے ساتھ لگ جانا اور ایک لمحے کی غفلت کا طاری نہ ہونا یہ حقیقت ذکر ہے, اور یہ مومن کا مطلوب ہے. وہ ایک لمحہ بھی جو ہے وہ اپنے رب سے غافل نہیں ہوتا. غفلت اس کی موت ہے. غفلت ہوگی تو شیطان آئے گا, غفلت ہوگی تو وسوسہ آئے گا, غفلت ہوگی تو گناہ سازد ہوگا. لہذا وہ غافل ہی نہ ہو. اور مرشد باہو اسی لیے کہہ گئے کہ جو دم غافل سو دم کافر, کوئی لمحہ غفلت میں گزرے نہ, تم ایک ایک لمحہ اپنے رب کی یاد میں رہو. پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو کثرت سے اپنے رب کا ذکر کرو, اس کا نام کثرت سے لیا کرو. اللہ مجھے آپ کو کثرت سے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. آج کل ماحول ایسا مل گیا ہے, شیطان بند گیا. رمضان کا ماہ صیام ہے, اترتے ہوئے نوار, برستی ہوئی نور کی بارش, سحری کا موسم کتنا حسین ہوتا ہے, افطار کے لمحے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں, اور جب تراویح کھڑی ہوتی ہے تو کیسے نور اترتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کاش کہ ان لمحوں کو میں اور آپ غنیمت سمجھیں. ساتھیو زندگی کٹ رہی ہے تیزی, میں نے کل بھی کہا تھا, پرسوں بھی, برف کی طرح گزر رہی ہے, اور لمحہ لمحہ ہم قریب ہو رہے ہیں موت کے. رمضان کے لمحوں کو غنیمت سمجھ لو اور اپنی ماقبل کی زندگی کو دیکھو اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرو, اور اپنے رب کے ذکر سے اپنے من کے اجالوں کا سامان کر لو. اللہ مجھے آپ کو اپنے ذکر کی لذتوں سے سرشار کر دے. کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد, مشتے خاک ماں کو بارے اونچائے یار نشد,